اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، قوم کی دعائیں رنگ لائیں اور پاکستان 2020 ورلڈ کپ کا فاتح قرار پایا۔ پورے ملک میں فتح کا جشن منایا گیا اور فاتح ٹیم پر انعام و اکرام کی بارش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ وزیر اعظم اور ہمارے صدر مملکت محترم قبلہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے فاتح ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، عشائیہ دیا، اور خوشی اور مسرت سے بھرپور یہ مناظر ایسے دل فریب اور خوشکن ہیں کہ جن کے نظارے آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی مسلسل دکھائی دیے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھیے، ماشاء اللہ ٹیم موجود ہے اور صدر صاحب موجود ہیں، پاکستان کا پرچم نظر آ رہا ہے، صدر پاکستان کی جو مہر ہے وہ بھی ایک طرف پرچم کی شکل میں نمایاں ہے۔ یہ اس اخبار سے تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ناظرین، جو گورنر پنجاب کا اخبار ہے، یعنی سلمان تاثیر صاحب کا اخبار ہے، اور گورنر پنجاب صاحب بہت وفادار ہیں ماشاءاللہ اپنی پارٹی کے اور اپنے صدر کے، تو تصویر اوپر سے کاٹ دی ہے انہوں نے۔ آئیے آپ کو ذرا اصل تصویر دکھاتا ہوں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، ٹیم موجود ہے، اور پیچھے کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں ناظرین۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں تصویریں کون کون سی ہیں۔ یہ تو ہیں ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں بہت ہی پیارے، بلاول بھٹو زرداری۔ بیچ میں فانوس ہے، پھر ایک دروازہ ہے بہت بڑا سا، اور اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے والد گرامی جن کی عظمت کی ماشاءاللہ، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ذوالفقار علی بھٹو شہید۔ دو شہید دیوار پر آویزہ ہیں، ایک نابالغ اور ایک صدر پاکستان۔ مجھے ناظرین قائد اعظم کہیں دکھائی نہیں دے رہے، اگر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں تو تلاش کیجئے۔ یہ کمرہ میرا بڑا جانا پہچانا ہے، یہاں میں بہت آتا جاتا رہا ہوں۔ یہ ایوان صدر کا بڑا وسیع ہال ہے۔ یہ ایوان صدر کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یہ تو آئینی قیام گاہ ہے پاکستان کے صدر کی، اور عارضی قیام گاہ ہے، اور موجودہ صدر کی عارضی پناہ گاہ ہے۔ تو یہ عارضی قیام گاہ یعنی مستقل تو نہیں ہے، لیکن یہاں ہمیں قائد اعظم دکھائی نہیں دے رہے۔ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے ناظرین کہ قائد اعظم کی جو آفیشل تصویر ہے اس میں وہ ٹوپی پہنتے تھے اور شیروانی میں تھے، تو ٹوپی سے جو آج کل چڑ ہے اور شیروانی سے، تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں لگائی کہ بھئی دیوار پہ نہیں لگنی چاہیے قائد اعظم کی تصویر، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، شیروانی پہنے ہوئے ہیں، ہم ذرا روشن خیال ہیں، اعتدال پسند ہیں، ان کو ہونا چاہیے دیوار پر۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان کی آئینی جگہ ہے، یہ کسی کی فیملی کی جگہ نہیں، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید۔ ان کی ہمیں تکریم کرنی چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے عمل سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی ہستیاں تنقید کا نشانہ بن جائیں، ایسی ہستیاں۔ اور یہ ویسے بھی وزیر اعظم رہی ہیں، تو ان کی تصویر اچھی لگتی وزیر اعظم ہاؤس میں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تصویر اچھی لگتی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ بلاول بھی لگ گئے، بلاول کے لیے کتنا اچھا اعزاز ہے کہ وہ ایک صدر باپ کے بیٹے ہیں، تو ان کی تصویر بھی لگ گئی۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ابھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی تصویر لگ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بلاول واہ، آپ کی کیا خوبصورت تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں پر جن کی تصویریں ہونی چاہیے پھر ان کی بھی لگا دینی چاہیے۔ صدر مشرف کے بچوں کی بھی وہاں لگ جانی چاہیے، رفیق تارڑ صاحب کے بچوں کی بھی وہاں لگ جانی چاہیے، غلام اسحاق خان کے بچوں کی بھی لگنی چاہیے، اعجاز الحق کا کیا قصور ہے، ان کی بھی لگ جانی چاہیے وہاں پر۔ تو یہ تو بڑی آئینی قیام گاہ ہے ناظرین، یہ کسی سیاسی جماعت کا دفتر نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ کہاں گئے قائد اعظم کے افکار؟ جب آپ ان کی تصویر ہی ہٹا دیں گے تو اس کا مطلب آپ نے ان کے افکار ہٹا دیے ہیں۔ کوئی 14 پوائنٹس آپ کو یاد نہیں ہیں، آپ کو قرارداد مقاصد یاد نہیں رہی ہے۔ قائد اعظم نے بہترین انداز سے سوٹ اور پینٹ پہنی،
لیکن انہیں ناز تھا اپنے وطن کے تشخص پر، اس لباس پر کہ بہترین انگریزی بولنے کے باوجود انہوں نے جب قوم کے رہبر اور رہنما کے فرائض انجام دیے تو قوم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے شیروانی زیب تن کی، سر پہ ٹوپی پہنی۔ قائد اعظم ٹوپی نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ جب ٹوپی پہنی تو اس ٹوپی کو یہ اعزاز مل گیا کہ وہ جناح کیپ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن قائد اعظم کہیں نہیں ہے۔ علامہ اقبال مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ علامہ اقبال کے افکار کا تو ہم بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن دکھائی نہیں دیے علامہ اقبال۔ لیاقت علی خان بھی کہیں نظر نہیں آئے، نواب بہادر یار جنگ بھی کہیں دکھائی نہیں دیے، سردار عبدالرب نشتر بھی نہیں ہے، کوئی پاکستان کا بڑا رہنما یہاں پر موجود نہیں ہے۔ موجود ہیں تو ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، جن کو موجود رہنا چاہیے، جو کہ صدر ہیں، یقیناً ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی تصویر وہاں پر آویزاں کی جائے۔ لیکن بلاول، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تصویر وہاں پر کیوں آویزہ ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ایوان صدر ہے، یہ میرے اور آپ کی فیملی کا گھر نہیں ہے، یہ ایک خاص مدت تک کے لیے آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کی بہت دیانتداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ حفاظت کی جانی چاہیے۔ ایسا کیوں ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اور آج میرا ارادہ بھی ناظرین یہ نہیں تھا۔ ہم تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا جو ماشاءاللہ دوبارہ تشکیل نو ہوئی ہے اور مفتی منیب الرحمن صاحب اس کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنی تھی، لیکن بہرحال سچ بولے بغیر رہا نہیں جاتا، کیا کریں، ٹیکے لگوائے ہوئے ہیں، انجیکشن لگے ہوئے ہیں۔ اب جب نظر آتی ہے کوئی چیز تو جی چاہتا ہے کہ بھئی کوئی تو بتائے، کوئی تو بولے۔ یہاں تو عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں، سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں، کوئی نہیں بولتا، تو کوئی تو بولے۔ پروگرام بھی بند ہو سکتا ہے، ہمارا بھی پتہ نہیں لگ سکتا کہاں چلے جائیں، لیکن بہرحال بولنا تو چاہیے۔ آپ یاد تو رکھیں گے کہ بھئی کم از کم کوئی آدمی تھا وہ یہ بات کیا کرتا تھا۔